الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے اساتذہ کرام اور میری پیارے بہنوں، آج مجھے جس عنوان پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کا احاطہ آج تک کوئی بھی کسی نے بھی نہیں کیا. ایک واقعہ بیان کرے کہ علامہ بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے کسی نے دریافت کیا کہ اے صاحب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا حد ادا نہیں کر سکتے تو پھر کرتے کیے ہو کیوں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری مثال مصر میں اس بڑھیا کی طرح ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک روئی کی گٹھی لے کر آئی تھی. تو اس نے کسی نے دریافت کیا کہ اماں، کیا اس گٹھی سے یوسف کو خریدا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے دریافت کیا کہ دراصل بات یوسف کو خریدنے کے لیے ہے. بات یہ ہے کہ جب کل قیامت کے روز میرے رب مجھ سے سوال کرے گا کہ کون اس کو خریدنے کے لیے آیا تھا، تو ان میں میرا نام بھی شمار ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب کل قیامت کے روز میرے رب مجھ سے سوال کرے گا کہ کس نے میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا تھا، کس نے میرے محبوب کی سیرت کو بیان کیا تھا، تو اس میں میرا نام بھی آ جائے گا اور شاید یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اسی لیے آج مجھے جس عنوان پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کا مہینہ تھا، جاڑا ختم ہو چکا تھا، بہار کا موسم شروع ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہوئے. شام کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. صبح کا نور عرب کے چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پر بکھرا ہوا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ننھے حضور اس قدر خوبصورت تھے کہ اگر کوئی انہیں دیکھتا نا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. جب عبد المطلب کو یہ خبر ملی کہ ان کی بیوہ بہو کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے تو دوڑے گھر آئے تو حضور کو اپنے سینے سے لگا کر کے اتنا پیار کرنے لگے. بہت دیر تک انہیں پیار کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی تھی. اس دن تمام عرب نور سے جگمگانے لگا. کئی روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے اندر سے ایسا نور نکلا ہے کہ جس نے تمام ملک شام کے محلات کو روشن کر ڈالا ہے. اسی طریقے سے حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میرے اندر سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ جس نے تمام مشرق اور مغرب کو روشن کر ڈالا ہے. میری پیاری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایک انعام الہی ہے. اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہے اسی طریقے سے محبوب سے بھی محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فاتح بھی ہے، وہ حکمران بھی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز ہی انسان کے دل تھے. آپ کی تعلیمات سے ہی صحابہ کرام کے دل منور ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک عظیم الشان انسان ہے کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، جس کی چہرے کی قسم خود قرآن کریم اٹھاتا ہے، جس کے چہرے کو ضحیٰ کہا گیا، جس کے زلفوں کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے کو علم اشرق کہا گیا، جس کی چادر کو مدثر کہا گیا، جس کے کمبل کو مزمل کہا گیا، جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو رحمت للعالمین کہا گیا. نگاہ عشق مستی ہے وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی ہے وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے اخلاق تھے کہ جن سے تمام عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجانی